پیارے بھائیوں، آسیہ فرعون کی زوجہ تھی، وہ فرعون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا ہوا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل و فاسد تھے۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھی۔ تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھی، وہ بھی اپنے شوہر کی طرح فرمان روائی کرتی تھی اور اپنے مرضی کے مطابق ملکی خزانہ سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں اس کی ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدرت مند خاتون نے اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے الہی پیغام سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور تمام مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ پیارے بھائیوں، اس کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے اسے اپنے تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا اور فرعون اور فرعونیوں کی ملامت، ظلم و ستم کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہی۔ پیارے بھائیوں، جناب آسیہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقہ کو ٹھکراتے ہوئے مذہب کلیم اللہ کو منتخب کر لیا ہے۔ سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر بھی آسیہ کے بڑھتے قدم کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو، ہدایت کو قبول کر چکی تھی۔ اس نے باطل کے کھوکھلے پن کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا، لہٰذا حق و حقیقت تک پہنچنے کے بعد اس کو ہاتھ سے نہیں کھو سکتی تھی اور کھوکھلے باطل کی طرف نہیں لوٹ سکتی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے، بہشت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لے۔ جناب آسیہ نے اپنے ایمان، توبہ اور استغفار پر استقامت کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ فرعون نے جناب آسیہ سے مقابلہ کی ٹھان لی، غضبناک ہوا، اس کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن آسیہ کی ثابت قدمی کے مقابلے میں ہار گیا۔ اس نے آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیروں کو باندھ دیا گیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرائے جائیں، لیکن جناب آسیہ نے دنیا و آخرت کے سعادت و خوشبختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور ان تمام سخت حالات میں خدا سے لو لگائے رکھی۔ پیارے دوستو، جناب آسیہ کی حقیقی توبہ، ایمان و جہاد، صبر و استقامت، یقین اور مستحکم عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیامت تک مومن و مومنات کے لیے نمونہ کے طور پر پہنچوایا ہے، تاکہ ہر زمانہ کے گناہ گاروں کے لیے عذر و بہانہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ توبہ، ایمان اور عمل صالح کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ پیارے بھائیو، توبہ، ایمان، صبر و استقامت کی بنا پر اس عظیم و شان خاتون کا مرتبہ اس طرح بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خولد، دنیا و آخرت میں ہم سفر پیغمبر، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔